رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دجال نمودار ہوگا تو وہ پوری کی پوری زمین پہ چکر بھی لگائے گا. اس کے پاس جنت ہوگی. لمبی حدیث ہے, وقت کو دیکھ کے بالکل تھوڑا سا حصہ پڑھ رہا ہوں. یہ حدیث اگر میں پوری پڑھوں تو کم از کم صرف حدیث پڑھنے کے لیے 15 منٹ چاہیے. تو وہ منتخب حصہ جس سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دجال یہ سارے کرتب کیسے دکھائے گا. ایک تو اللہ اسے اختیار دے گا اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے, اور اس کے ہاتھوں یہ بڑے بڑے خلاف معمول کام ہوں گے جیسا کہ نبیوں کے ہاتھوں ہوتے رہے. ایک موقع اللہ دنیا ختم ہونے سے پہلے آخری موقع ابلیس کو بھی دے گا, تم بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان من فتنتہ, ایک بہت بڑا امتحان یہ ہوگا ان معہ جنتا و نارا, کہ اس کے پاس ایک جنت اور ایک دوزخ ہوگی. اس کی دوزخ حقیقت میں جنت, اس کی جنت حقیقت میں آگ. جو کوئی بندہ مومن اس کا امتحان ہو جائے اور وہ اسے آگ میں پھینک دے, فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ, وہ میرا امتی اللہ سے مدد مانگے. وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ, اور سورہ کہف کی شروع والی آیات پڑھ دے. فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, تو وہ آگ ٹھنڈی اور پرسکون ہو جائے گی جیسے ابراہیم کے لیے ہو گئی تھی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی اتنی پریشانی والی بات بھی نہیں. آپ اپنی امت کو حوصلہ دے رہے ہیں. صرف ایمان چاہیے, یقین چاہیے, توکل چاہیے. نہ اسے تلوار اٹھانی ہوگی, نہ اسے کچھ اور کرنا ہوگا. بس یا اللہ مدد, اللہ کی مدد مانگنی ہے اور اس آگ میں کود جانا ہے. اس آگ کو ٹھنڈک اور پرسکون بنا دینا اللہ کا کام ہے. سورہ کہف کی شروع والی آیات پڑھنی. آپ نے فرمایا اس کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا, یہ توجہ سے سنیں. وہ ایک عرابی سے کہے گا, عرابی اس بدوی انسان کو کہتے ہیں جو صحرا میں رہتا ہو, جس کے پاس تعلیم نہ ہو. وہ ایک عرابی سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں, تیری ماں کو بھی زندہ کر دوں, کیا تو مان جائے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں. پھر تو میں مان جاؤں گا. پتہ نہیں اس کا باپ کب سے فوت ہوا ہوگا اور اس کی ماں کب سے فوت ہوئی ہوگی, ان کی لاشیں نہ جانے کہاں پہ ہوں گی. تو کیا کرے گا وہ؟ فَيَتَمَثَّلُ لَهُ, غور سے سن لیں, فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ, دجال کے حکم سے دو شیطان سامنے آ جائیں گے. ایک شیطان باپ کی شکل میں آ جائے گا اور دوسرا شیطان اس کی ماں کی شکل میں آ جائے گا. یہ الفاظ سن لیے آپ نے, اس میں کس ٹیکنالوجی کا تذکرہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ, دو شیطان اس کے سامنے آ جائیں گے. ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں ہوگا اور دوسرا شیطان اس کی ماں کی شکل میں ہوگا. تو گویا دجال کی مدد کے لیے ابلیس ہوگا. ابلیس کے چیلے چانٹے ہوں گے, جنات بھی ہوں گے, کافر شیاطین جسے اللہ نے مہلت دی ہے, جو کرنا چاہتے ہو کر لو, وہ اس کی آخری مہلت ہوگی. فَيَقُولَانَ, تو وہ شیطان اس کے سامنے باپ اور ماں کی شکل میں آ کے کہیں گے یا بنی, اے میرے بیٹے, اتبعہ, اس کی بات مان لو, انہ رب, یہ تیرا رب ہے.
یہ ایک لمبی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، امام البانی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے دجال بہت بے بس بھی ہوگا، بہت عاجز، بہت کمزور ہوگا، اور اس کی عاجزی کے حوالے سے 5 چیزیں نمایاں ہوں گی، یعنی کمزوری، بے بسی، لاچارگی اتنی ہوگی، اپنی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا مٹا نہیں سکے گا، اپنی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، مکہ میں اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد اقصی میں اور مسجد طور میں داخل نہیں ہو سکے گا، سورہ کہف کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور بے اولاد ہوگا۔